بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تفسیر جلالین سے 21ویں پارے کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اور نہیں پڑھتے تھے آپ اس سے پہلے کوئی کتاب، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ لکھتے تھے آپ اسے اپنے ہاتھ سے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو ضرور شک میں پڑ سکتے تھے باطل پرست لوگ۔ بلکہ ہوا آیات بینات، قرآن وہ آیات بینات ہیں، واضح آیات ہیں، نشانیاں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا الظالمون، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں یہ لوگ، لولا انزل علیہ، کیوں نہ نازل کی گئی ان کے اوپر، آیات من ربہ، ان کے رب کی طرف سے نشانیاں۔ قل کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، یہ تمام تر نشانیاں اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں تو بس تنبیہ کرنے والا ہوں واضح طور پر۔ اولم یکفہم، کیا یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے، انا انزلنا، کہ ہم نے نازل کی، علیک الکتاب، آپ کے اوپر ایسی کتاب، یتلا علیہم، جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لرحمتن، بڑی رحمت ہے، وذکرا، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان آیات کی بابت جلالین سے تفسیر پڑھیں گے۔ ان آیات کے اندر قرآن پاک کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس پر کون لوگ ایمان لاتے ہیں اور کون ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں سے آگے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، قرآن پاک کا اعجاز بیان کیا جا رہا ہے، لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی، اور دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ دیکھیے، وَمَا كُنْتَ، اور نہیں تھے آپ، تتلو، تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے، من قبلہ، اس سے پہلے۔ یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے، اس کی آگے وضاحت کر دی، ای القرآن، اس قرآن سے پہلے آپ پڑھنے والے نہیں تھے، من کتابن، کسی بھی مکتوب کو۔ من یہاں پر زائدہ ہے لفظاً، نہ کہ معنن۔ لفظاً اس لیے زائد ہے کہ اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو پھر بھی معنی ٹھیک رہتا ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ كِتَابًا، اور معنوی اعتبار سے اضافہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے معنی کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور ترکیب کے اعتبار سے من کتابن یہ مفعول بھی واقع ہوتا ہے۔ بعض نسخوں کے اندر یہاں پر من کتاب للہ کا کلمہ بھی ہے، لیکن اس کے مطابق یہ معنی خاص ہو جاتا ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ لِلَّهِ، کہ اللہ کی کوئی بھی کتاب اس سے پہلے آپ پڑھنے والے نہیں تھے۔ جبکہ جو ہمارا یہ نسخہ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کتاب بمعنی مکتوب ہے، اور عام ہے، کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے، اور عام معنی لینا وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت خاص معنی کے لینے کے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اِذًا یہاں پہ یہ جو تنوین ہے اس کو تنوین العوض کہا جاتا ہے۔ عوض کیا ہے یہاں پر، کس کے عوض اس تنوین کو لایا گیا ہے، وہ جملہ ہے جس کو آگے صاحب جلالین خود واضح کر رہے ہیں، اَيْ لَوْ كُنْتَ قَارِئًا كَاتِبًا، اگر آپ پڑھنے والے اور لکھنے والے ہوتے، لرتابا، جس کا مطلب آگے لکھا گیا شک کا، تو پھر شک کرتے، المبطلون، جو وہ لوگ جو باطل کاموں میں لگے رہتے ہیں، جن کا میلان باطل چیزوں کی طرف ہے۔ یہاں یہ جو ایذن کی تنوین ہے اس کو آگے واضح کیا کہ یہاں ایک جملہ محذوف ہے، اس کا یہ لرتاب المبطلون جواب بن جائے گا، اور وہ جملہ کیا ہے، لو كنت قارئا کاتبا، یہ شرط ہے، لرتاب المبطلون یہ جواب شرط بن جائے گا۔ المبطلون سے مراد عمومی معنی یہ ہے کہ المائلون الی الباطل، یا پھر اب الداخلون فی الباطل، میلان رکھنے والے باطل کاموں کی طرف، یا باطل کاموں کے اندر شریک رہنے والے۔
صاحب جلالین نے آگے اس کا ایک خصوصی معنی ذکر کر دیا ہے، جبکہ عمومی معنی زیادہ بہتر ہے، ای لرتاب الیہود فیکا، تو پھر یہود جو ہے وہ آپ کے معاملے میں شک کرتے، اگرچہ یہود بھی، نصارہ بھی، مجوس بھی، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں، مشرکین بھی۔ صاحب جلالین نے یہاں اس کو یہود کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، وگرنہ اس کے اندر تمام تر وہ لوگ داخل ہیں جو قرآن کو نہ ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے ہیں، چاہے وہ نصارہ ہوں، مجوس ہوں یا پھر یہود ہوں۔ فی کا آپ کے معاملے میں، آپ کے معاملے میں کس قسم کا شک کرتے ہیں؟ وقالو، اور وہ لوگ یہ کہتے، الذی فی التوراۃ، جس شخصیت کا تذکرہ تورات میں ہے، انہ امی، کہ وہ امی ہوگا، لا یقرأ ولا یکتب، کہ وہ ایسا امی ہوگا جو نہ لکھ سکے گا نہ پڑھ سکے گا، تو وہ صفات اگر آپ کے اندر نہ ہوتی پھر یہ شک کرتے۔ یا ان کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور ایسے ہی ان کنت تخطہ بیمینک، تو پھر لرتاب المبطلون تھا، پھر یہ لوگ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ جس شخصیت کا تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے وہ نہیں پڑھ سکتی اور نہ لکھ سکتی ہے۔ بل ہوا، بل اضراب کے لیے ہوتا ہے، یہاں اضراب انتقالی کا معنی بھی لے جا سکتا ہے اور اضراب ابطالی کا معنی بھی لے جا سکتا ہے، تفصیلات میں نہیں جاتے، آگے دیکھیے۔ ہوا کی ضمیر کا مرجع کیا؟ القرآن الذی جئت بہ، بلکہ یہ قرآن جس کو آپ لے کر آئے ہیں، آیات بینات، یہ تو واضح ترین نشانیاں ہیں۔ آیات، یہ آیتن کی جمع ہے، اور قرآن کی ہر آیت وہ واضح ہے، معجزہ ہے، لفظی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی، اور دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ فی صدور الذین، وہ ان لوگوں کے سینوں میں ہے جنہیں اوت العلم، علم عطا کیا گیا ہے۔ اوت العلم، اس کے اندر اب کافر بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے، اس لیے کہ کلمہ میں تو عموم پایا جاتا ہے، کافر کو بھی آیات قرآنیہ یاد ہے، مسلمان کو بھی یاد ہے، تو اس کے آگے صاحب جلالہ نے وضاحت کی کہ اس سے مراد وہ المؤمنین یحفظونہ، وہ ایمان والے جو اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کرتے ہیں، یعنی صرف علم نہیں، الذین اوتوا العلم والعمل، اوتوا العلم والایمان، اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ یہ آیات ہیں، واضح ترین آیات ہیں ان سینوں کے اندر جن سینوں کو اللہ نے علم دیا ہے، اور وہ علم والے بھی، ایمان والے بھی ہوں گے۔ وَمَا يَجْحَدُ، اور نہیں انکار کرتا، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کا، إِلَّا الظَّالِمُونَ، مگر وہ لوگ جو حقیقت میں ظالم ہیں، جو عناد اور تکبر کی وجہ سے آیات کو نہیں مانتا، وگرنہ آیات فی ذاتہا وہ بالکل واضح ہیں اور بالکل معجزہ پر مبنی ہیں، لفظی اور معنوی اعتبار سے۔ اب ظالمون کے آگے تشریح کی ہے صاحب جلالین نے الیہود کے ساتھ، الیہود جحدوہا بعد ظہورہا لہم، کہ اس سے مراد یہودی ہیں جنہوں نے انکار کیا آیات کا، حالانکہ وہ ان کے لیے واضح ہو چکی تھی۔ جو تفسیر صاحب جلالین نے ذکر کیا الظالمون کے الیہود، یہ اس کے اندر بھی قصور ہے، کمی ہے، اس کو مطلق رکھا جائے گا، عموم رکھا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بھی کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وہاں پر بھی تذکرہ ہے فرعون کا، قبطیوں کا، تو ان کو بھی ظالم قرار دیا گیا ہے، اور ان کا کام بھی یہی تھا کہ وہ بھی انکار کر رہے تھے آیات کا ان کی وضاحت کے بعد۔ تو الظالمون کی تشریح یہاں پر عمومی ہوگی نہ کہ خصوص ہوگی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کہ انہوں نے کہا، کفار مکہ نے کہا، لولا، کیوں نہ اتاری گئی۔ لولا آگے اس کی وضاحت کر دی کہ بہت سارے معنی کے لیے آتا ہے، یہاں پر تحزیز کے معنی کے لیے ہے، اس لیے اس کی وضاحت کر دی حلا کے ساتھ، کہ حلا انزل علیہ، نازل کی گئی ان پر، ضمیر کی صرف لوٹے گی اعلی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیات من ربہ، اپنے رب کی طرف سے آیات، وفی قراءۃ آیات۔ یہاں وضاحت کر دوں کہ ہمارا یہ جو نسخہ ہے اس کے اندر ایک تسامح ہے، وہ تسامح یہ ہے کہ صاحب جلالین نے جس قراءت کے مطابق اپنی تفسیر بیان کیا وہ قراءت حفص نہیں ہے، جبکہ طبعہ والوں نے اس نسخے کے اندر اور اس ایڈیشن کے اندر قراءت حفص داخل کر دی ہے۔ اب آیات قراءت حفص کے مطابق ہیں اور تفسیر قراءت حفص کے مطابق نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر وقالو لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ مفرد کلمہ ہے، اور مفرد کلمہ والی جو قراءت ہے وہ ابن کثیر کی ہے، حمزہ کی ہے، علی اور ابو بکر کی ہے رحمہم اللہ تعالی جمیعا۔ تو یہاں اصل میں آیۃ من ربہ ہے، جس قراءت کے مطابق صاحب جلالین نے آگے تفسیر کی ہے۔
فرماتے ہیں وفی قرات، ہاں ایک قرات یہ بھی ہے، یعنی باقی حضرات کی قرات یہ ہے آیات جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اس کے آگے پھر وضاحت ہے کناقۃ صالح، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، واقعہ آپ نے پڑھ رکھا ہے، وعصا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اس کا بھی تفصیلی جو احوال جو آپ پڑھ چکے ہیں، ومائدۃ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان، آیا دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، آپ 7ویں پارے کے اندر اس کو پڑھ چکے ہوں گے۔ قل کہہ دیجئے انما الآیات، بے شک تمام تر آیات نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے ہاں ہے، ینزلها کما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ان کو اتار دیتا ہے، وَإِنَّمَا أَنَا، اور بے شک میں ہوں صرف نذیر، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، مبین، واضح طور پر، کھلم کھلا واضح طور پر ڈرانے والا۔ آگے مبین ان کی انہوں نے وضاحت کر دی، مظہر، اظہار کرنے والا ان چیزوں کا جن سے خبردار ہو جاتا ہے انسان۔ انذاری بالناری اہل المعصیتی، یہ نذیر ان کے آگے وضاحت کر دی، انذاری میرا ڈرانا، بالنار آگ کے ذریعے ہوتا ہے، ان کو ڈرانا ہوتا ہے، وہ آگے پھر مفعول بھی اس کا ذکر کر دیا، اہل المعصیہ، نافرمانی کرنے والوں کو۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ صاحب جلالین کا ایک اسلوب ہے، اسلوب یہ ہے کہ جب وہ دو قراتیں ذکر کرے اور دونوں قرات سبعہ میں سے ہوں تو وہ اس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں وفی قراءتن، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں قراتیں وہ قرات سبعہ میں سے ہیں، اور جہاں انہوں نے قرئ کے کلمات سے قرات ذکر کی ہوتی ہے مجہول صیغہ کے ساتھ، تو وہاں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قرات بتائی جا رہی ہے یہ شاذ قرات ہے، قرات سبعہ میں سے وہ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے یا ان کے لیے کفایت نہیں کیا؟ اولم یہاں پر اس کو دو اس کی یعنی توضیحات کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ حمزہ استفہامیہ کے بعد جملہ مقدرہ ہے، اور اس جملہ مقدرہ کا جو وہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور واو حرف عطف ہے، اور لم یکفہم اس کے بعد والا جو جملہ ہے یہ اس کے لیے معطوف بن جائے گا، اور وہ جملہ مقدرہ کیا ہوگا؟ اجہلوا ولم یکفہم۔ اس طرح اور بھی اس کی مناسبت سے آپ یہاں پہ جملہ مقدرہ نکال سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں تقدیم تاخیر ہے کہ اصل میں واو جو ہے وہ حمزہ استفہام سے پہلے ہے، اور یوں ہوگا وَأَلَمْ يَكْفِهِمْ، یہاں پہ بھی معطوف علیہ بنے گا، لیکن معطوف علیہ وہ جملہ سابقہ ہوگا، پچھلی آیت کے اندر ہے، یعنی یہ جملہ بعد والا معطوف بن جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں آپ کو جملہ مقدرہ نکالنا پڑے۔ تو یہ دوسرا جو ہے یہ آسان بھی ہے، اور کیونکہ بعض جگہوں پہ آپ کو جملہ مقدرہ نہیں ملتا تو پھر وہاں پہ یہ آسانی رہتی ہے۔ فیما طلبوا، یعنی جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیا اس مطالبے کے اندر ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر کتاب کو، یعنی قرآن کو، الکتاب سے مراد القرآن ہے، انا انزلنا یہ بتاویل المصدر جو ہے وہ فاعل بن جائے گا یکفی کا، مراد اس سے یہ ہے کہ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے یہ معجزہ، دائمی معجزہ، زندہ معجزہ، کہ ہم نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب، یتلا علیہم، جو ان کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، ان کے لیے پڑھی جاتی ہے، ان کو سنائی جاتی ہے، فَهُوَ آیَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ، یہ ایسی نشانی ہے، ایسا معجزہ ہے جو مسلسل ہے، یعنی مستمر ہے، لن انقضاء لها، ختم نہیں ہوتا، یعنی جو حصی معجزات تھے دیگر انبیاء کو بھی دیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے، ان حصی معجزات کا ایک وقت تھا، اس وقت کے بعد وہ معجزہ ختم ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کی وفات کے بعد ختم، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ذبح ہونے کے بعد وہ معجزہ ختم، ایسی مائدۃ عیسیٰ یا انشقاق قمر، یہ جتنے بھی حصی معجزات تھے یہ سارے تو ختم ہو گئے، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ وہ باقی ہے، مستمر ہے، بخلاف ما ذکر من الآیات، برخلاف دیگر ان نشانیوں کے جو پہلے ذکر کر دی کہ وہ دائمی نہیں تھی، وقتی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، ذالک اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ الکتاب، اس کتاب میں، لرحمتن بہت زیادہ رحمت ہے، وذکرا اس کی آگے وضاحت کر دی، عظہ نصیحت ہے، کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے رکوع کے آخر تک پڑھ لیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم مزید آیات کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے فہم کو ہمارے لیے آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔